بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم۔ آل اباؤٹ کلینکل سائیکالوجی اینڈ اکنامکس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج کی میری ویڈیو کا موضوع ہے سنگر شاسٹر کا واقعاتی وقوف کا نظریہ ہیجان، یعنی کہ یہ سچویشنل کوگنیٹو تھیوری ہے جو کہ ایم ایس سی سائیکالوجی BZU کے کورس میں موجود ہے۔ یہ تھیوری انٹرمیڈیٹ کلاسز کی جو کورس آؤٹ لائن ہے اس میں موجود نہیں ہے۔ وہ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو موصول ہوتی رہیں۔ تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں ہماری ویڈیو۔ سچویشنل کوگنیٹو تھیوری اس کو انگلش میں بولا جاتا ہے۔ یہ نظریہ 1926 میں سنگر اور 1964 میں اسٹینلے شاسٹر نے پیش کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہیجان صرف عضویاتی اور جسمانی رد عمل کا نام نہیں بلکہ ماحول کا وقوف یعنی کوگنیشن کو انہوں نے امپورٹنس دی۔ وقوف ہیجان پیدا کرتا ہے۔ وقوف میں جاننے کے ساتھ ساتھ سمجھنا اور تجزیہ و تحلیل یعنی انالیسس کرنا کسی چیز کا وقوف کرنے کے بعد یعنی کوگنیشن کے بعد سچویشن کا اسپیسیفک سچویشن جو ہوتی ہے کوئی جس کی وجہ سے ہیجان پیدا ہوتا ہے اس کا تجزیہ و تحلیل کرنا بھی شامل ہے۔ اس نظریے کے مطابق کوئی شخص جس انداز سے اپنے ماحول کا علم حاصل کرتا ہے اور پھر جس انداز میں اس کی تشریح کرتا ہے اسی کے مطابق اس پر ہیجانی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ مثلاً اب اس کو ہم مثال سے سمجھیں گے۔ غصہ اس وقت آتا ہے جب پتہ چلے کہ حالات مایوس کن ہیں اور جلد ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اگر صورتحال کی سنگینی کا قبل از وقت اندازہ ہو جائے یعنی وقت سے پہلے اگر اندازہ ہو جائے صورتحال کے بگڑنے کا تو ہیجانی کیفیت زیادہ ہوگی، اور جسے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ نہ ہو اس کی ہیجانی کیفیت مختلف ہوگی۔ مثلاً چیتے کی وحشیانہ فطرت کا اندازہ ہو تو فرد چیتے کا سامنا کرتے ہوئے خوف میں مبتلا ہوگا، مگر جس بچے یا فرد کو چیتے کی فطرت کا علم ہی نہ ہو اس کی حالت مختلف ہوگی۔ گویا صورتحال کا وقوف ہی ہیجان پیدا کرتا ہے، یعنی کہ کسی بھی سچویشن اسپیسیفک سچویشن میں آپ پھنسے ہوئے ہیں اس کا آپ کو پوری طرح سے علم ہے، اس کا وقوف ہے، کوگنیشن ہے، آپ جانتے ہیں اس کو، اس کے آؤٹ کمز کو، تو وہ وقوف جو ہے اس سے تاثر پیدا ہوتا ہے۔ وقوف سے تاثر پیدا ہوتا ہے جو خوشگوار یا ناگوار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہیجانی کیفیت پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے، یعنی کہ ہم کسی بھی واقعے کو دیکھتے ہیں اس کا وقوف حاصل کرتے ہیں، پھر وہ وقوف جو ہے وہ تاثر پیدا کرتا ہے اور اس تاثر کے پیدا ہونے کے بعد ہیجان جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ وقوف کرنے کے بعد ہم جو تاثر پیدا ہوتا ہے اس سے ہم انالیسس بھی کرتے ہیں، اس اسپیسیفک سچویشن کا انالیسس کرتے ہیں، اس کا تجزیہ تحلیل کرتے ہیں، کسی رزلٹ پہ پہنچتے ہیں، اور پھر وہ جو رزلٹ ہوتا ہے وہ ہمارے اندر جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ تاثر پیدا کرتا ہے۔ یہ خوشگوار چیز کی طرف ہمیں لے کے جائے گا اس کا نتیجہ یا ناگوار چیز کی طرف لے کے جائے گا، پھر اسی کے اکارڈنگ ہمارے اندر جو ہے وہ فیلنگز پیدا ہوتی ہیں یا ہیجان پیدا ہوتا ہے۔ واقعاتی وقوف اور ہیجان کے تعلق کی وضاحت کے لیے شاسٹر اور سنگر نے ایک تجربہ مرتب کیا۔ اس تجربے میں معمولوں یعنی سبجیکٹس کو بتایا گیا کہ ان کی بصارت یعنی ویژن سے متعلقہ کچھ ٹیسٹ کرنے ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہیں وٹامن کے انجیکشن دے کر اس کے تاثرات ان کی نظر پر دیکھے جائیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے معمولوں کو تجرباتی گروپ اور نگران گروپ میں تقسیم کیا، یعنی کہ دو گروپس بنائے انہوں نے، ایک کا نام تجرباتی گروپ رکھا اور دوسرے کا نگران گروپ رکھا۔ جو دو گروپس انہوں نے بنائے تھے ان میں سے ایک گروپ کے انہوں نے سب گروپس بنا دیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو تجرباتی گروپ ہے اس کے انہوں نے 3 ذیلی گروپ یعنی سب گروپس بنائے گئے جن کے نام درج ذیل رکھے گئے۔ اب جو تجرباتی گروپ تھا ایکسپیریمنٹل گروپ جس کو انگلش میں بولیں گے اس کو بھی انہوں نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، جس میں سب سے پہلا تھا باخبر گروپ جس کو انفارمڈ گروپ بولیں گے، بے خبر گروپ ہے دوسرا جس کو ان انفارمڈ گروپ بولیں گے، اور نمبر 3 پہ ہے غلط اطلاع یافتہ گروپ یعنی کہ جس کو مس انفارمیشن جو ہے وہ دی جائے گی۔ اب سنگر شاسٹر کا جو تجربہ ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا تھا کہ 2 گروپس بنائے تھے، ٹھیک ہے، تجرباتی گروپ اور نگران یا کنٹرول گروپ۔ نگران اور کنٹرول گروپ سیم ہی نام ہے، ایک ہی گروپ کا نام ہے، ٹھیک ہے، 2 نام ہے۔ نگران گروپ بھی کہہ سکتے ہیں اور کنٹرول گروپ بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں کا سیم ہی مطلب ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو تجرباتی گروپ تھا پھر انہوں نے اس کے سب گروپس بنائے، ان کو 3 گروپس میں انہوں نے پہلے کا انہوں نے نام رکھا باخبر گروپ، پھر بے خبر اور پھر غلط اطلاع یافتہ گروپ۔ اب سب سے پہلے ہمارے پاس ہے باخبر گروپ جس کو انفارمڈ گروپ کہتے ہیں۔ اس گروپ کو سب سچ بتا دیا گیا کہ انہیں قلبی رطوبت یعنی ایڈرینل ہارمون کا انجیکشن لگایا جائے گا جس سے ان میں جذباتی ارتعاش پیدا ہوگا، یعنی کہ یہ جذباتی طور پر حرکت میں آ جائیں گے، ان کے جذبات ابھر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ دل زور زور سے دھڑکے گا، یہ جذباتی ارتعاش کی علامات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دل زور زور سے دھڑکے گا، جسم پر کپ کپی طاری ہوگی یعنی جسم کانپنا شروع ہو جائے گا، منہ سرخ اور گرم ہو جائے گا، بے چینی محسوس ہوگی اور پسینہ آنا شروع ہو جائے گا۔
تو یہ تھا باخبر گروپ. باخبر گروپ انفارمڈ گروپ یعنی کہ جس کو سب سچ انفارمیشن پرووائڈ کی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کو ایڈرینل ہارمون کا انجیکشن لگایا جائے گا اور ان کی وجہ سے یہ ان کی باڈی میں جو ہے وہ چینجز آئیں گے. سو جی باخبر گروپ کے بعد بے خبر گروپ ہے. اب اس گروپ کے بارے میں پڑھیں گے. اگنورنٹ گروپ یعنی کہ اگنور کر دیا گیا، اس کو سچائی جو ہے وہ صحیح نہیں بتائی گئی. اس گروپ کو بھی قلبی رطوبت یعنی ایڈرینل ہارمون کا انجیکشن ہی لگایا گیا، مگر کہا گیا کہ آپ کو وٹامن کا انجیکشن لگایا گیا، یعنی کہ جھوٹ بولا گیا کہ یہ ایڈرینل ہارمون کا انجیکشن نہیں، یہ وٹامن کا انجیکشن ہے، اور اس کے اثرات سے انہیں بے خبر رکھا گیا. انہیں نہیں بتایا گیا کہ ان کی باڈی میں کیا کیا چینجز جو ہیں وہ ہوں گی، ٹھیک ہے، لیکن ان کو نہیں بتایا گیا، بے خبر رکھا گیا اس کے اثرات سے، اس لیے اس کو بے خبر گروپ کہا گیا. نیکسٹ ہمارے پاس نمبر 3 پہ غلط اطلاع یافتہ گروپ یعنی مس انفارمڈ گروپ. اس گروپ کو قلبی رطوبت کا انجیکشن لگانے کے بعد دوائی کے اثرات کے بارے میں غلط معلومات فراہم کی گئیں. یعنی بے خبر گروپ میں کیا ان کو اثرات کے بارے میں بے خبر رکھا گیا، اس لیے ان کو بے خبر گروپ کہا گیا. جو غلط اطلاع یافتہ گروپ ہے اس کو دوائی کے اثرات جو ہیں وہ غلط بتائے گئے، ٹھیک ہے. ان کو کہا گیا کہ اس دوائی سے ہلکا سا سر درد ہوگا، ہاتھ پاؤں سن ہو جائیں گے اور جسم میں چبھن سی محسوس ہوگی. اب جو غلط اطلاع یافتہ گروپ ہے انہیں اثرات کے بارے میں غلط اطلاع دی گئی، اس وجہ سے انہیں غلط اطلاع یافتہ گروپ کہا جاتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو سیکنڈ نمبر پہ گروپ تھا کنٹرول گروپ یا نگران یا کنٹرول گروپ جس کو بولا جاتا ہے. نگران گروپ کو کیونکہ تجربے کے نتائج کا موازنہ کرنے کے لیے رکھا گیا تھا، یعنی کہ انالیسس کرنے کے لیے دونوں کا، اس لیے ان کو نقلی دوائی یعنی پلیسیبو کا انجیکشن لگایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اس دوائی کے بصارت پر اثرات کا جائزہ لینا ہے، یعنی کہ ویژول جو ہماری حس ہوتی ہے دیکھنے کی، اس پر اثرات کا جائزہ لینا ہے کہ اس پر کیا اثرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کو نقلی دوائی جو ہے وہ دی گئی. پہلے والے جو تھے ان میں انجیکشن ایڈرینل ہارمون کا لگایا گیا، لیکن ان کو انفارمیشن جو ہے وہ اور طریقے سے دی گئی. اب جو کنٹرول گروپ ہے اس میں انجیکشن جو ہے وہ نقلی دوائی کا لگایا جائے گا، ٹھیک ہے، اور یہ بتایا کہ اس دوائی کے بصارت پر اثرات کا جائزہ لینا ہے. پلیسیبو کیا ہوتا ہے؟ اب یہ میں نے بریکٹ میں لکھا ہے آگے. پلیسیبو جو ہے، پلیسیبو ایفیکٹ بھی بولا جاتا ہے. پلیسیبو جو ہے وہ طبی لحاظ سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یہ ایویں ہی ہوتا ہے انجیکشن، اس کے کوئی اثرات نہیں ہوتے. یہ معمول کو یعنی جو سبجیکٹ ہوتا ہے ہمارا معمول اس کو بولا جاتا ہے جس پہ تجربہ کیا جا رہا ہوتا ہے، اس لیے دی جاتی ہے تاکہ اس پر نفسیاتی اثرات پڑیں، ٹھیک ہے، اور وہ محسوس کرے کہ اسے کوئی دوائی دی گئی ہے. اب جو معمول ہے وہ اس کشمکش میں رہے گا، نفسیاتی طور پر اس پہ اثر دیکھا جائے گا اس چیز کا، اس طرح کے اثرات جو ہیں اس کے اوپر طاری ہوں گے یا کس طرح کے ہیجان میں وہ مبتلا ہوگا جب اسے بتایا گیا کہ آپ کی بصارت پر اس کے اثرات جو ہیں اس کا جائزہ لیا جائے گا. اور جو انجیکشن ہے اس کو نقلی دوائی بھی دی گئی اور انفارمیشن بھی جو ہے وہ غلط دی گئی کہ آپ کی بصارت پر ہم اثرات دیکھیں گے اس کے کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تھا جی نگران یا کنٹرول گروپ. اب اس سارے تجربے کے جو نتائج نکلے، جو ریزلٹس تھے، وہ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. پہلے مرحلے میں اس تجربے کے نتائج حسب توقع نکلے، یعنی کہ جس طرح کا سوچا تھا ویسے ہی اس کے نتائج آئے. تجرباتی گروپ کے ہر ذیلی گروپ نے دوائی کے رد عمل ویسے ہی محسوس کیے جیسے انہیں انجیکشن لگاتے وقت بتائے گئے تھے، یعنی کہ باخبر گروپ جو ہے، ٹھیک ہے، بالکل اس کے رزلٹ ایسے ہی آئے جیسے کہ ان کو دوائی کے اثرات بتائے گئے تو بالکل ویسے ہی اثرات ان کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہوئے، ٹھیک ہے. جبکہ کنٹرول گروپ نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا کیونکہ ان کو در حقیقت کوئی دوائی نہیں دی گئی تھی. دوسرے مرحلے پر انہوں نے تجربے کو مزید آگے بڑھایا اور باخبر گروپ کو بے خبر گروپ کے ساتھ ملا کر ان میں اپنے سکھائے ہوئے معمول شامل کر دیے. سکھائے ہوئے معمولوں کو یہ بتایا گیا کہ پہلے 20 منٹ تک انہوں نے خاموش رہنا ہے، اس کے بعد ایسا رد عمل ظاہر کرنا ہے جس سے خوشی ٹپکتی ہو، مثلا کہکہے لگائیں، اچھل کود کریں اور مسرت کا اظہار کریں. ماہرین نے نوٹ کیا کہ جب تک سکھائے ہوئے معمول خاموشی سے بیٹھے رہے اس وقت تک باخبر اور بے خبر گروپ نے بھی کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کیا. جب طے شدہ پروگرام کے مطابق سکھائے ہوئے معمولوں نے خوشی کا اظہار کرنا شروع کیا تو بے خبر اور باخبر گروپ کے معمولوں جنہیں قلبی رطوبت کے انجیکشن لگائے گئے تھے نے بھی صورتحال کی مناسبت سے ویسے ہی رد عمل کا اظہار کرنا شروع کر دیا. سنگر شاسٹن نے اسی تجربے کو آگے بڑھاتے ہوئے باقی بچ جانے والے غلط اطلاع یافتہ گروپ اور کنٹرول گروپ یا نگران گروپ کو اکٹھا کر کے ان کے درمیان بھی سکھائے ہوئے معمول شامل کر دیے. اس بار ان سکھائے ہوئے معمولوں سے کہا گیا کہ کچھ دیر بعد انہوں نے ایسا رد عمل ظاہر کرنا ہے جس سے غصے کا اظہار ہو، مثلا چیزیں پھینکیں، اشیاء کو ٹھوکر ماریں اور اونچی آواز میں گفتگو کریں وغیرہ.
اس مرحلے پر ماہرین نے نوٹ کیا کہ جب تک سکھائے ہوئے معمول آرام دہ حالت میں رہے تب تک غلط اطلاع یافتہ اور کنٹرول گروپ بھی پرسکون حالت میں رہے۔ جب سکھائے ہوئے معمولوں نے غصے کا اظہار کرنا شروع کیا تو غلط اطلاع یافتہ گروپ جن کو قلبی رطوبت کا انجیکشن لگ چکا تھا نے بھی ویسے ہی حرکات کرنا شروع کر دیں، جبکہ کنٹرول گروپ جن کے معمولوں کو در حقیقت کوئی دوائی نہیں دی گئی تھی کہ معمولوں نے کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ جب دوسرے معمولوں نے انہیں تنگ یعنی اریٹیٹ کیا تو انہوں نے قدرے غصے کا اظہار کیا۔ تو اس سے کیا حاصل بحث ہے؟ اس سارے تجربے سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ قلبی رطوبت یعنی ایڈرینل ہارمون جو ہے عضویاتی اور کرداری تبدیلیاں پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ ایڈرینلن جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ عضویاتی اور کرداری تبدیلیاں پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں، یعنی کہ فزیکل چینجز بھی ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد بیہیورل چینجز جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ فرد کے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، دوران خون تیز ہو جاتا ہے، یہ عضویاتی چینجز ہیں، ٹھیک ہے۔ چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ فرد ان تبدیلیوں کو محسوس کرتا ہے مگر انہیں کسی ہیجان کے ساتھ منسلک نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر ہیجانات کے اظہار کے لیے اگر اسے ماحول سے مدد مل جائے تو وہ ویسے ہی ہیجانات کا اظہار شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ جیسے ہم تجربے میں دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے سکھائے ہوئے معمول شامل کیے، انہوں نے جیسا رد عمل بیہیویئر شو کرنا شروع کیا، ویسے ہی دوسرے جو کنٹرول گروپ اور دوسرے گروپ تھے انہوں نے بھی ویسے ہی کرنا شروع کر دیا۔ تو کیا ہوا کہ ماحول سے ان کو مدد ملی اور انہوں نے ویسے ہی ہیجانات کا اظہار کرنا شروع کر دیا جیسا کہ ماحول میں موجود عناصر اسے ترغیب دیں۔ اس لیے تجربے کے پہلے مرحلے میں تجرباتی گروپ کے 3 ذیلی گروپوں کو قلبی رطوبت کے انجیکشن لگا کر مختلف قسم کی معلومات فراہم کی گئیں تو انہیں وہی کیفیات محسوس ہوئیں جو انہیں بتائی گئی تھیں۔ تجربے کے دوسرے مرحلے پر کیونکہ ان معمولوں کو خارجی ماحول سے ترغیب مل چکی تھی، اس لیے باخبر اور بے خبر گروپ کے معمولوں نے خارجی ماحول سے وقوف حاصل کرنے کے بعد ویسا ہی رد عمل یعنی خوشی کا رد عمل پیش کیا جیسا کہ دیگر افراد یعنی سکھائے ہوئے معمول کر رہے تھے۔ یوں انہوں نے قلبی رطوبت کی وجہ سے پیدا ہونے والے احساسات کو خوشی کے ہیجان سے منسلک کر دیا، یعنی انہوں نے اپنے ماحول سے مدد لی، ٹھیک ہے۔ باڈیلی چینجز تو ایڈرینل ہارمون کی وجہ سے ان کے آ گئے، لیکن ان کو جو ہیجان ظاہر کرنا ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ان کے اندر جو تبدیلی ہے وہ پیدا ہو رہی ہے یا کس طرح کی کیفیت کا اظہار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سکھائے ہوئے معمولوں نے جیسا رد عمل پیش کیا انہوں نے بھی ویسے ہی کرنا شروع کر دیا، انہوں نے اپنے ماحول سے مدد حاصل کی ہیجان کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو جی کنٹرول گروپ اور غلط اطلاع یافتہ گروپ میں سے کیونکہ غلط اطلاع یافتہ گروپ کو قلبی رطوبت کا انجیکشن لگ چکا تھا، اس لیے غلط اطلاع یافتہ گروپ کے معمولوں نے ماحول سے غصے کے اظہار کی ترغیب ملنے پر ویسا ہی رد عمل ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ کنٹرول گروپ کے معمولوں کو کیونکہ کوئی دوائی نہیں دی گئی تھی اس لیے انہوں نے کسی خاص ہیجان کا مظاہرہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو ایڈرینل ہارمون دیا ہی نہیں گیا تھا تو انہوں نے کسی خاص قسم کا ہیجان جو ہے اس کا مظاہرہ ہی نہیں کیا، کیونکہ ان کے اندر کوئی باڈیلی چینجز عضویاتی تبدیلیاں جو ہیں دل کی دھڑکن کا تیز ہونا یا جو بھی ایڈرینل ہارمون کی وجہ سے چینجز آتے ہیں ان کے اندر پیدا ہی نہیں ہوئے، تو انہوں نے کسی خاص قسم کا رجحان جو ہے اس کا اظہار ہی نہیں کیا۔ درج بالا تجربہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مختلف ہیجانات کے لیے اشتعال انگیز کیفیت ایک جیسی ہو سکتی ہے، مگر جب اندرونی عضویات اشتعال کے لیے آمادہ ہوں گے تو ہیجان پیدا ہوگا۔ کیونکہ وقوف اور ماحول کے درمیان تعلق بہت گہرا ہے، ہیجان فوراً ہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ واقعات اور صورتحال آہستہ آہستہ اسے مشتعل کرتے ہیں۔ یہ نظریہ زیادہ جدید یعنی کہ کنٹمپریری تھیوریز کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نظریہ زیادہ جدید، واضح اور جامع ہے۔ ماہرین کی طرف سے اسے بہت کم تنقید کا سامنا کرنا پڑا، یعنی کہ یہ ایسی تھیوری ہے جس کو بہت کم تنقید جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑا۔ تو جی یہ تھی آج کی میری ویڈیو۔ آئی ہوپ یو لائک دا ویڈیو، اور آپ کے ایگزامس جو ہیں وہ سٹارٹ ہونے والے ہیں تو میری طرف سے بہت ساری دعائیں، اللہ پاک آپ کو کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین۔ اور پلیز میرے ساتھ ضرور اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ شیئر کریے گا، مجھے بہت خوشی ہوگی آپ کے کمنٹس پڑھ کے۔ تو ایگزامس کے بعد میرے ساتھ ضرور آپ کنورزیشن ایک چیٹس کے تھرو رکھیے گا تاکہ میں بھی آپ کے ایکسپیرینسز سے کچھ سیکھ سکوں، اور میں بھی اپنے ایکسپیرینس آپ کے ساتھ ضرور انشاءاللہ شیئر کروں گی۔ اور نیکسٹ آپ کی جو اسٹڈیز ہوں گی اس میں بھی میں چاہوں گی کہ میں آپ کی ہیلپ کر سکوں اور آپ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیا کریں میرے ساتھ، اور میں اپنے ایکسپیرینسز شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔